کیا شعر ہے، غلامی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بیر بے کراں ہے زندگی۔ تو جب آپ کا دین کا تصور مذہب کا بن جاتا ہے تو پھر یہ آپ کی سوچ میں یہ تنگ نظری آ جاتی ہے، اور یہ چیزیں لڑائی کا موجب بن جاتی ہیں۔ جب آپ کا نصب العین مقصد دین کی اقامت اور دین کا غلبہ وہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ساری چیزیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ موٹی بات یہ ہے کہ آپ کا اعلیٰ نصب العین آپ کی شخصیت کے اندر وسعت لے کے آتا ہے، اور آپ کا کمتر نصب العین آپ کی شخصیت کے اندر کمزوریاں لے کے آتا ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اگر آپ کا مطلوب کمتر ہوگا تو جو طالب ہے وہ از خود کم ہو جائے گا۔ تو ہم نے جب دین کو مذہب بنایا تو پھر ہمارے اندر اس میں تفریق پیدا ہو گئی۔ الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اگر ہم دین کو بطور دین لیں تو پھر یہ چیزیں ظاہر ہیں، آپ کی محنت اتنی اونچی جگہ کی ہوگی تو پھر یہ نماز اور یہ چیزیں تو وہ صحابہ ان کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا تھا کہ بھائی نماز یہاں پڑھنی ہے یا بنو قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھنی ہے، تو حضور نے فرمایا دونوں کی ہو گئی ہے۔ تو ان چیزوں انسان کے اندر وسعت آ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہوا یہی کہ جب ہم نے دین کو مذہب بنا لیا تو پھر اس میں ہمارے اندر سوچ کے اندر یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارے جو نوجوان ہیں یا جدید تعلیم یافتہ لوگ، ان کے اندر یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں، خاص طور پہ جو احیائی تحریکوں کے ساتھ جڑے ہیں۔ لیکن جو مذہبی جماعتوں کے ساتھ جن کی سوچ وہی محدود ہے تو ان کے اندر پھر نوجوانوں میں بھی وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے تو جو بھی ایک تھوڑی بہت مذہبی سوچی ہوتی تھی تو ساتھ کھڑے بندے نے رفع یدین کر لیا تو لگتا یہ تھا کہ یہ کدھر سے یہودی آ گئے ہیں، تو مطلب نہ بھی بول سکیں تو ایک اجنبیت تو محسوس ہوتی تھی، اور وہ بڑے سکھاتے بھی یہی تھے کہ جی یہ مکھیاں جھاڑ رہے ہیں، تو یہی سارا کچھ تھا۔ تو جب اس کا نتیجہ کیا نکلا، تھوڑے اور بڑے ہوئے تو نماز سے ہی گئے، اور میری نماز ہو جاتی ہے، یہ جو ہے نا میرا پڑوسی اس کی نہیں ہوتی کیونکہ یہ اہل حدیث ہے، تو پتہ نہیں میری بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، چل پھر جو چھٹی۔ تو یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ پھر بعد میں سمجھ آئی یار یہ سارے ہمیں خیر ہے، اس کی بھی ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھ کھلے چھوڑنے والے کی بھی ہو جاتی ہے، سب کی ہو جاتی ہے، چلیں۔ تو وہ اس تصور کے تحت ہے ٹھیک ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے تنگ نظری لازماً جب آپ کی سوچ میں محدودیت آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ چیزیں لازمی چڑھی جاتی ہیں۔ یہی آپ کو دیکھیں گے ان میں بھی تھا، بنی اسرائیل میں بھی تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے اقوال ملتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا جو اس طرح کے نیک لوگ بنے ہوئے تھے کہ تمہاری مثال قبروں کی ہے جن کے اوپر تو چونا کیا ہوتا ہے، اندر بوسیدہ ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری ظاہری نیکیاں ہیں، یہ ان میں تو بڑی چمک تم دکھاتے ہو، اس کی جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے تقویٰ کی، وہ تمہارے اندر ہے نہیں۔ اور ایک قول ان کا یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور پورے اونٹ نگلتے ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے ہیں، اور سود خوری پہ سب راضی بازی ہو، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسلامی بینکنگ میں اہل حدیث بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، سب کے بڑے بڑے مفتی ہیں، اس میں سب کا اتفاق ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ نماز ایک دوسرے کے پیچھے پڑھنے میں مسئلے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔